نہ فنا میری نہ بقا میری، مجھے اے شکیل نہ ڈھونڈیے، میں کسی کا حسن خیال ہوں، میرا کچھ وجود و عدم نہیں۔ تو جو نہیں ہے وہ ہے، اور جو ہے وہ نہیں ہے، تو یہ تو جھگڑے والی بات ہے نا۔ پھر تو جب اس مقام کو سمجھ لیتا ہے آدمی تو وہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ یہ شرائط میں سے ہے یہ بات۔ ہاں، موت قبل موت، علیہ السلام، مر جا مرنے سے پہلے، مر جا مرنے سے پہلے۔ وہ خودکشی کر لے گا آدمی؟ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہ یہ شرائط میں سے ہے یہ بات، یہ کلمے ہی کی شرط ہے، کلمہ ہی پہلا رکن ہے نا۔ مسلمان ہونے کے لیے بھی کلمہ ہی ہے، مومن ہونے کے لیے بھی کلمہ ہے، اور دوست ہونے کے لیے بھی کلمہ ہے، اور ایک ہونے کے لیے بھی کلمہ ہے۔ تو اس کی شرط ہے، اور اس کی شرطوں میں سے لا ہے پہلا، یعنی کہ انکار۔ اب کلمے کے پہلے جو نفی ہے وہ ہے لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ تو ہے کوئی معبود؟ ہے نہیں ہے معبود، تو پھر انکار کیوں کرا رہا ہے؟ پھر تو کوئی خوف ہی نہیں ہونا چاہیے جب کوئی معبود ہی نہیں ہے، تو انکار کیسا؟ انکار تو اس سے ہوتا ہے جو کوئی ہو، کہ بھائی اس سے انکار کر پہلے، پھر مجھ سے اقرار کر، ہے نہیں یہ بات؟ کیوں؟ لا الہ، نہیں کوئی معبود، ادھر کہہ رہا ہے وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، کہ جس نے کفر کیا طاغوت کے ساتھ وہ ایمان لایا اللہ پر۔ تو لا الہ کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، مگر خدشہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم نے جو اپنے اندر معبود امکنائی بنایا ہوا ہے اس سے انکار کر پہلے۔ اب معبود امکنائی کون ہے؟ اپنا نفس اور اپنی خواہشات، کہ ہم اللہ کو بھی اللہ اپنی خواہش کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کے لیے نہیں کہہ رہے۔ تو جب تک تو معبود امکنائی جو طاغوت ہے اس سے کفر نہیں کرے گا، تیرا ایمان حقیقی نہیں ہوگا، تقلیدی رہے گا، یعنی کہ صرف کلمہ پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ جیسے شیطان کو عبادت کرنے کا فائدہ ہوتا رہا۔ آئی نا سمجھ میں بات؟ اس سے نکلنا ہے۔ جب اس سے نکل گیا آدمی تو اس نے ایک مرحلہ طے کیا، موت و قبل موت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت اس کی حقیقی ہے، ایک غیر حقیقی ہے۔ غیر حقیقی وہ ہے جو فرشتہ پیدا کرتا ہے، حقیقی وہ ہے جو تو خود پیدا کرتا ہے۔ وہ غیر حقیقی ہے۔ کیا؟ جو فرشتہ پیدا کرتا ہے۔
کیونکہ وہ تو اب تیری مجبوری ہے، اب تو ہونا ہی ہونا ہے اس کو. یہ بچے نے اس کے میاں کے مرید نے اچھا ماشاء اللہ، آپ کی خدمت میں سلام پیش کرنے آئے. اللہ تعالیٰ اور گراؤ یاد ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ترقی دے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی امی نے کہا تھا تو کیا ہے وہ غیر حقیقی ہے، اور جو خود تو نافذ کرتا ہے یہ حقیقی ہے. اس لیے کہ جب تو نافذ کر لیتا ہے اس کو اپنے اوپر، موت و قبل و موتوں کی حد اس میں آ جاتا ہے زمرے میں، تو پھر یہ فرشتہ رسم ادا کرنے آتا ہے. اللہ پھر تو مقید نہیں ہوتا اس کا. گفت قدوسی فقیر در فنا و در بقا، خود بخود آزاد بودی خود گرفتار آمد. ایک قدوس شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک قدوس فقیر کی یہ بات ہے کہ فنا اور بقا اس کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. وہ جب چاہتا ہے آزاد ہو جاتا ہے، جب چاہتا ہے گرفتاری دے دیتا ہے. ہے نا سمجھ بات. اب بات یہ ہے کہ ہم چونکہ غیر حقیقی موت مرتے ہیں، غیر حقیقی ذائقہ چکتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہیں بھی لے کے جائے. اور جو حقیقی ہوتی ہے وہ رسم ادا کرنے آتا ہے، پھر وہ تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے. یہی ہے کہ فنا اور بقا کا یہی مقام ہے. آئی سمجھ میں؟ کیوں کہ اس نے اپنی روح پھونکی ہے تمہارے اندر، اور کہتا ہے کہ میں تیری شے رخ سے بھی نزدیک ہوں. تو مجھے جان تو، پہچان تو، اپنے آپ کو تو ختم کر، اپنے کو تو موت دے تو میں ظاہر ہوں گا نا. تو تم اپنی ظاہری سماعت، ظاہری گویائی، ظاہری بینائی، ظاہری حصے، اس سے اس کو نہیں شناخت کر سکتے. اسی لیے تم پر موت وارد کرتا ہے، تاکہ تمہاری ظاہری جو یہ خواص ہیں ان کو جو ہے وہ زائل کرے. اور اگر تم وہ اپنی قوت سے پیدا کر لیتے ہو سب کچھ، تو پھر اس کو زائل کرنے کی تھوڑی ضرورت. پھر تو وہ سب کچھ رسمن ہوتا ہے تمہارے ساتھ. وہ ایک ذائقہ ایسا ہے کہ جیسے تم نے پانی پیا، روٹی کھائی، چائے پی، تینوں کے الگ الگ ہو گئے ایک ہی وقت میں، کسی کا مستقل نہیں رہا. وہ تو ویسے بھی ایک لمحہ ہے، اور وہ لمحہ چونکہ ایک قانون بنا دیا اور دنیا قانون کے تحت ہے، وہ سب پہ سے گزارے گا. تمہیں جو یہاں بھیجا گیا تھا وہ یہ سب کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. اور تم اپنی عبادت آپ کرنے لگے، نہ کہ اس کی عبادت کرتے. کیا بات ہے نا یہ بات؟ اپنے درجات کی فکر پڑی رہی بس. اپنے درجے کی فکر پڑی رہی، اپنے آپ کو بچانے میں لگے رہے.
अरे तो उसको पहचानता, अपनी शनाख्त मिटा देता तो तेरी फिक्री खत्म हो गई। बाबा ये ज़ाहिरी हवास से कैसे बाहर निकले? ज़ाहिरी हवास से कैसे बाहर? जाहिरी हवा से बाहर निकले की बताई है तुम्हें, हदीस में बताई है, खशियत और तवज्जो। क्यों कहा है? नमाज खशियत के बगैर नहीं हो सकती। और एहसान, नमाज एहसानी जो है वो यही है ना कि तू उसे देख रहा है। तो ला तुदरिकुल अब्सार व हुवल युदरिकुल अब्सार, तू अपनी आंखों से तो उसे नहीं देख सकता, तो इनसे गुजरना ही पड़ेगा ना। ये कुलियतन नहीं कहा कि मुझे नहीं देख सकते। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज में क्या हुआ था? दीदारी हुआ था ना। लेकिन किसके लिए? अब मोमिन के भी अलग अलग दर्जात हैं। एक दर्जे ही मोमिन के लिए कह रहा है कि ईमान वालों, खुदा की राह में वसीला तलाश करो और उसके रास्ते में मुजाहिदा करो, ताकि तुम फला पाओ। तो किस मोमिन से कह रहा है? इसका मतलब है वो मोमिन अभी फला में नहीं है, ईमान उसका कामिल है, इसलिए मोमिन कहा गया है। लेकिन अभी फला का मरहला बाकी है, और फला का मरहला वही है कि उसको पहचान, अपने आप को बाहर निकाल बीच में से। ये मुजाहिदा है कि तू अपने आप को बीच में से निकाल ले। क्यों? कि ये मकाम मलाकूत नहीं, मकाम जबरूत है। मकाम जबरूत से गुजरकर मकाम लाहूत में आ रहा है। मकाम नासूद ला है, मकाम मलाकूत इला है। इबादत गुजारों का मकाम है ना, फरिश्तों का। मकाम जबरूत इल्ला है, मकाम अंबिया है ना, और औलिया। और मकाम लाहूत अल्लाह। आई ना समझ बस। एक फनाए नफ्स से, दूसरी फनाए कुल्ली है, तीसरी बकाए आरजी है, चौथा बकाए कुल्ली है। इसी में उरूज और नजूल, इसी में सब कुछ, तमाम कायनात इसी में मौजूद। हम इस चक्कर में सारी उम्र गुजार देते हैं कि हम मुत्तकी हैं, हम नमाजी हैं, हम परहेजगार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मगर ये तू कैसे है? काफिर भी तो हो सकता था, तू ही क्यों है? अगर तू अपनी ही करने से हुआ था तो फिर काफिर भी हो जाता, तू क्यों हुआ? कोई भी हो सकता था ना। इसका मतलब है कि वो तुझे यहाँ लाना चाह रहा था अपने तक,
لیکن تو اس تک نہیں گیا، اپنے تک رہ گیا، سب کچھ اپنے تک ہی کرتا رہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی خوشی کے لیے کرتا رہا، جو کچھ کرتا رہا۔ تو نے تقویٰ بھی اختیار کیا تو اپنی خوشی کے لیے، سب کام تو اپنے لیے کرتا رہا، کچھ تو اس کے لیے کرتا، اپنا ہی دائرہ بنا کے اس میں قید ہو گیا۔ قید ہو گیا، خود ہی قید ہو گیا یہ۔ اور تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا۔ آئی نہ سمجھو، یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی۔ یہ وہ مرنا نہیں جو تمہیں مرنا ہے، یہ والا مرنا نہیں ہے، وہ شرط ہے، مر جانے سے پہلے یہ پابندی ہے تجھ پر کہ یہ کر۔ پھر تجھ پہ جینے کی پابندی لگا دی جائے تاکہ تجھے بقا حاصل ہو جائے۔ اگر مر جاتا ہے تو پھر وہ اصلی وہ جو مرنے والی ہے تکلیف، وہ تکلیف نہیں آئے گی۔ میں کہتا رہا وہ ایک رسم ادا ہوگی، وہ ایک پل ہے جو دوست سے دوست کو ملاتا ہے، ان کے لیے جو اصول ہے وہ پورا کیا جائے، اصول پورا کیا جائے گا بس خالی۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ ہے نا سمجھ بات؟ وہ کلیا نہیں ہو جائے گا تمہارے لیے کچھ۔ اور جب دوست دوست کے پاس جاتا ہے تو کسی خوف میں جاتا ہے، شوق میں جاتا ہے، شوق۔ اور دوست بھی دوست کا انتظار کر رہا ہوتا ہے ضیافت کے لیے کہ میرا دوست آ کی ضیافت کروں گا۔ پھر کس خوف میں گیا؟ نہ اس جہاں میں خوف تھا، نہ اس کو اس جہاں میں خوف۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کا، اب یہاں ہم ایمان تو لے آئے ہیں کہ ہم تو مسلمان تو ہو گئے، آگے سمجھ، اب روزہ نماز فرائض کی بھی پابندی کر رہے ہیں، سختی کے ساتھ کر رہے ہیں، شریعت پر عمل بھی کر رہے ہیں، تو مسلمان مومن تو ہو گئے ہم، مگر ابھی فلاح میں نہیں آئے، فلاح کا حصہ باقی ہے۔ فلاح وہ ہے کہ جب تو کسی کو لے جانے کے قابل ہو جائے۔ اللہ آئی نا سمجھ بات؟ وہ جو آدمی فلاح میں آ جاتا ہے اس کو ذلی مقام محمود عطا ہو جاتا ہے۔ سبحان آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو 70 سے لے کے 70,000 لوگوں کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ وہ فلاح والے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اب اس کو ڈھونڈنا، اس کو پانا اور اس کو سمجھ لینا کوئی چیز مانے نہیں ہوتی۔ اب ہم کسی دنیا دار کو دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تو دنیا دار آدمی ہے، اس کا اللہ سے کیا تعلق ہوگا، تجھے کیا پتا کہ اس کو کیا تعلق ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سبحان اور ایک بالکل دنیا سے دور بیٹھا ہوا ہے، تجھے کیا پتا کہ اس کا تعلق اللہ سے بنا بھی نہیں بنا آج تک، یا وہ اپنی خواہش کے لیے دور بیٹھا ہوا ہے سب سے تنگ آ کے۔ کچھ ناکاموں کو بھی دور ہو جاتے ہیں نا، جی انہوں نے بولا دنیا تو ملتی نہیں، چلو کہیں اور چلتے ہیں۔ اور چل خودکشی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ ناکام، مایوس۔ تو پھر وہ خودکشی والا کام ہے، وہ بھی جا کے بیٹھ گیا ایک طرف۔ اس کی مرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے وہ دور بیٹھ گیا جا کے۔ ہے وہ بھی مایوسی نہیں، بات یہ ہے کہ محبت میں دور ہو جائے
کہ اب کسی اور کی کہ اس کو دیکھنے کے بعد کوئی کسی کو دیکھنے کا دل نہیں ہے. کہ کسی شاعر کا شعر ہے کہ مقام فیض نگاہ میں کوئی جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی نگاہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے. کہ اب بیچ میں کوئی مقام نہیں. تو یہ بات ہے، تم دنیا میں رہ کر بھی سب کچھ کر سکتے ہو، لیکن اس وقت نہیں کر سکتے جب دنیا تم میں گھر بنا لے. جب دنیا تم میں رہنے لگے گی پھر تم کچھ نہیں کر سکتے. ہاں جب تک تم دنیا میں ہو کر سکتے ہو. کیوں؟ کہ یہ بھاگنے کی چیز نہیں بنائی انہوں نے تمہارے لیے بنائی تھی. لیکن یا تو تم اس میں غرق ہو گئے یا اس سے الگ ہو گئے. اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں بس یہی دکھایا ہے، یہ بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، اس سے بچو نہیں. لیکن یہ حاصل بھی نہیں ہے، یہ حاصل بھی نہیں ہے کہ تم اسی میں لگ جاؤ بھائی کہ اسی کو حاصل کر لوں. اب کسی سے کوئی تمہیں دیکھتا ہے، اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے حلال اختیار کیا ہوا ہے، اس حلال سے تم پریشان ہو کہ تمہارا اخراجات پورے نہیں ہوتے، تمہارے بیوی بچے تم پہ لعن طعن کرتے رہتے ہیں، رشتے دار لعن طعن کرتے ہیں، یار دوست لعن طعن کرتے ہیں. صحیح ہے، کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ایک حلال کی وجہ سے، کہ جو تم حلال کر رہے ہو، کما رہے ہو، اس میں کسی کا پورا نہیں ہو رہا. سب کیا کہیں گے کہ یہ تو بیکار آدمی ہے، اس نے کچھ نہیں کرا دنیا میں، کیا کر سکا یہ. ٹھیک ہے، اور جو حرام سے بلڈنگیں بنا لے، محل بنا لے، گاڑیاں رکھ لے، اس کو پھر کیا کامیاب آدمی ہے. تو جب کامیابی کا معیار یہ ہو جائے گا تو پھر زندگی کا معیار کیا ہو جائے گا، اور کفر کا اور ایمان کا معیار کیا ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ میں کہیں سے بھی کماؤں، کسی کی زمین قبضہ کر کے کھا جاؤں، کسی کا مال کھا جاؤں، کسی کی جائیداد کھا جاؤں، کسی کا حرام لوں، جو بھی کچھ کروں، اسمگلنگ کروں، جیسا بھی کروں، بس محل بنا لوں اور پھر بعد میں اسی پیسے کی زکوٰۃ دیتا رہوں. اسی پیسے سے لوگوں کو حج کراتا رہوں، اسی پیسے سے لوگوں کو عمرے کراتا رہوں. وہ سب کام اچھے ہیں. اچھا، اس سے کوئی دارالعلوم والا بھی نہیں پوچھے گا تو چندہ ہمارے پاس لایا کہاں سے لایا بھائی، لیا بھائی کہیں سے بھی لایا، تو جواب دے. ہم تھوڑی، ہم تو نیک کام میں لگا رہے ہیں. اور جو بیچارہ چندے دینے قابل نہیں ہوگا اس کو مولوی صاحب بیٹھنے بھی نہیں دیں گے اپنے پاس، کیونکہ وہ بیچارہ حلال کما رہا ہے، وہ کہاں سے لائے چندہ دینے کے لیے، وہ تو خود چندے کا مسئلہ ہے. کہ ہاں اس کو ہیلا کرانے کے لیے استعمال کر لیں گے، چلو ہیلا کر لیں. اور ہیلے میں سے بھی کچھ دیں گے نہیں، کیا دیں گے اس کو؟ ہیلا کر لیا، ثواب ہو گیا، ثواب تو آ گیا نا. صحیح بات. بھائی تو کوئی نیکی ویسے نہیں کر سکتا تھا، ہم نے تو صحیح نیکی کرا دی. کیا ہوا، وہ بھی انسان چڑھا دیتے ہیں، بس کوئی نہ کوئی مصرف نکال ہی لیا. نکال لیا. تو بات یہ ہے ساری کہ ہم کہاں پھنس گئے. اور پھر یہی بات ہے، کہہ دیا کہ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. حق کے ساتھ تو بہت تھوڑے سے ہوں گے،
اور حق سے انکار کرنے والے بہت ہوں گے. اس کا لشکر ہمیشہ تھوڑا سا رہتا ہے مگر غالب رہتا ہے. یہ غلبہ ظاہری طور پہ بھی ہوتا ہے یا باطنی طور پہ ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا غلبہ کیا ہوتا ہے اصل بات نہیں، یہ. اس کے بندوں کا ہے. ہاں میں وہی بتا رہا ہوں کہ اس کے بندوں کا غلبہ آخر میں ہوتا کیا ہے. سبحان ہوتا یہ ہے کہ وہ دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں، اس میں غلبہ پا لیتے ہیں. اللہ. دنیا ان پہ اثر نہیں کرتی. غالب وہ ہے جس پر کوئی پر اثر نہ کرے، قبضہ نہ کر سکے. ہم جیسے لوگ تو یہ سوچتے ہیں نا کہ بھائی ان کا دور ہوگا، ان کا یہ ہوگا. نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا ان کا ایسا. بھائی یہ ہوگا کہ یہ خرافات ان پر اثر نہیں کر سکے گی. سبحان اللہ. وہ دنیا کی چمک ان کو مغلوب نہیں کر سکے گی، وہ غالب رہیں گے اس سے. دنیا پر غالب. یہ غالب ہے ان کا ہونا. سبحان اللہ. یہ غلبہ نہیں ہے کہ وہ ساروں کو پہ حاوی ہو جائیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا. یعنی محفوظ ہو جائیں گے. محفوظ ہو جائیں گے وہ اس خرافات سے اور اس کی چمک دھمک سے اور اس کی رونق سے. وہ بالکل ان کے آگے بے رونق ہوگی. واہ واہ. وہ غالب ہوں گے اس پر. یہ ان کو مغلوب نہیں کر سکتی. ہمیں مغلوب کیا ہوا اس نے، ہم اس کے غلبے میں آئے ہوئے، تو ہم کہہ سکتے ہیں ہم مغلوب لوگ ہیں. اس لیے کہ حق کے ساتھ نہیں ہوئے تو غلبے میں آ گئے، ورنہ غالب ہوتے. ہم مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں غلبے کا بھی جو مفہوم ہے نا وہ کچھ الگ ہے، الگ ہے. تھوڑا سا. ایسا نہیں ہے، ایسا کوئی غالب نہیں ہوتا. اور آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اب ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، یہ مسلمان ملک ہے نا. جی جی. بھائی ہم جہاں رہ رہے ہیں مسلمانی ملک ہے نا، وہ تو اسلامی ریاست ہے اور ہر ممبر، صدر، وزیر سب مسلمان آتے ہیں. مسلمان ہیں الحمدللہ جس میں ہم رہ رہے ہیں. لیکن ہمارا یہاں رہنا ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے ہم مکی دور میں رہ رہے ہیں. اللہ. جو ابتدائی اسلام کا اسلام دور کا تھا دور مکی، اس دور میں صحابہ کیسے رہتے تھے مکے میں اور سب رسول خدا کیسے رہ رہے تھے، آج ہم ویسے ہی رہ رہے ہیں. کفر کی شرارتوں سے پریشان. کفر کی شرارتوں سے پریشان ہیں. اور ہے نا، دیکھ لو تم، ہر طرف سے پہلے سازشیں، حق والے اسلام کے لیے تو مشکل ہو گیا. مشکل ہی ہے. بالکل. اور وہ غالب ہیں. ہر طرف سازشیں ہی ہیں بس. سازشیں ہو رہی ہیں، غلبے ہو رہے ہیں ان کے. وہ جو چاہے کرتے ہیں. ہے نا یہ بات. آج تم کوئی بات ان کے خلاف نہیں کر سکتے. ایک بات ان کے کافروں کے خلاف نہیں کر سکتے، بول سکتے، حق نہیں بول سکتے. اس وقت بھی بول سکتے تھے، حق چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے. آج بس اتنا ہی فرق ہے نا، نماز اعلانیہ پڑھ رہے ہو لیکن جو حق ہے وہ نہیں کہہ سکتے، اور وہ نماز بھی انہی کی مرضی کی پڑھتے ہو. کہتے ہیں خطبے میں یہی بات کرنی ہے تو وہی بات کرنی ہے. نماز اسی مولوی کے پیچھے پڑھنی ہے تو اسی کے پیچھے پڑھنی ہے. تو بات یہی ہے. اب ہمیں الجھا دیا، بانٹ دیا الگ الگ حصوں میں. اب مسلمان حق کی شناخت کے لیے پھرتا ہے کہ یار حق پہ کون ہے، میں کس کے ساتھ ہو جاؤں. اب وہ یہ سمجھتا ہے سارے مولوی ایسے ہی آپس میں خوب مزیدار ہیں اور باقی ہم لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں، چلو کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو جاؤ. تو وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو جاتا ہے. جس میں تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہوتی ہے وہ کسی کے ساتھ لگ جاتا ہے، بولے چلو کچھ بھی ہے، دیندار تو ہے، لیکن حق نہیں پا پاتا. آج حق کو ڈھک دیا. آئی نا سمجھ بات. اتنا دھند پھیلا دیا کہ ہمیں ہماری